بلوچستان میں علیحدگی پسند بلوچ کمانڈر گلزار امام عرف شمبے کی گرفتاری نے صوبے میں بدامنی کی نئی لہر کو ہوا دے دی ہے۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں بدامنی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے صوبے میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں بلوچ عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حالیہ حملوں سے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سی پیک کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ گلزار امام عرف شمبے کی گرفتاری پاکستان کے خفیہ اداروں کی ایک کارروائی کے دوران عمل میں آئی تھی۔ بلوچستان میں برسر پیکار عسکریت پسند تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے سربراہ گلزار امام عرف شمبے بلوچ راجی اجوئی سنگر نامی کالعدم تنظیم کی تشکیل میں بھی مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں۔ 4 بلوچ عسکریت پسند گروپوں کی یہ مشترکہ تنظیم براس بلوچستان سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے کئی بڑے حملوں میں ملوث رہی ہے۔ کوئٹہ میں تعینات ایک سینئر سیکورٹی اہلکار نے اپنی شناخت مخفی رکھنے کی شرط پر بتایا کہ عسکریت پسندوں کے تازہ حملے ریاستی عملداری کو کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے اور تازہ حملوں کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان حملوں میں ملوث عناصر ایک مخصوص منصوبے کے تحت امن و امان کی صورتحال کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں قیام امن کی صورتحال جب بھی خراب ہوتی ہے تو اثرات پورے ملک پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس سیکورٹی اہلکار کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر میں ملوث ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کے بقول ہماری ٹیمیں تمام پہلوؤں پر کام کر رہی ہیں اور حالیہ واقعات کے بعد جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں ان سے عسکریت پسندوں کے درمیان رابطوں اور ان کے مین نیٹ ورک کا بھی سراغ ملا ہے۔ ان تمام معاملات میں گلزار امام کی گرفتاری بھی کئی حوالوں سے اہم ہے کیونکہ سیکورٹی ایجنسیز اب عسکریت پسندوں کے مرکزی نیٹ ورک تک پہنچ چکی ہیں۔ خیال رہے کہ بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسند گروپوں کی مشترکہ تنظیم براس کافی عرصے سے حکومت کو صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری بند کرنے کی دھمکیاں دیتی رہی ہیں۔ سی پیک منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئر پر ہونے والے کئی حملوں کی ذمہ داری بھی براس قبول کر چکی ہے۔ سی پیک منصوبے میں بلوچستان کے مجموعی مفادات کو نظر انداز کرنے کے معاملے کو بلوچستان کی بلوچ قوم پرست جماعتیں بھی تسلسل کے ساتھ تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں۔ دوسری طرف سیکورٹی امور کے تجزیہ کار ندیم خان کہتے ہیں کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے حکومت کو صوبے کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں موجودہ شورش اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک یہاں اٹھائے گئے اقدامات میں صوبے کے تحفظات کو زیر غور نہیں لایا جاتا۔ عسکریت پسند تنظیمیں حملوں میں تیزی لا کر ریاستی ریٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر یہ حملے اسی طرح جاری رہے تو اندیشہ ہے کہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ندیم خان کا کہنا تھا کہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں توانائی سمیت دیگر مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے والی غیر ملکی کمپنیاں سیکورٹی امور پر یہاں کافی تشویش کا شکار ہیں۔ ایک طرف عسکریت پسندوں کے حملوں میں تیزی آ رہی ہے اور دوسری طرف غیر یقینی صورتحال کے باعث حکومتی کارکردگی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کہتے ہیں کہ غیر سنجیدہ اقدامات ہمیشہ قومی معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ بلوچستان کے وسائل کی تقسیم اور معاہدوں کے حوالوں سے آنے والے تحفظات مرکزی حکومت ہمیشہ نظر انداز کرتی رہی ہے۔ اگر سی پیک منصوبے کے حوالے سے زمینی حقائق مد نظر رکھ کر اقدامات کیے جاتے تو آج یہ حالات اتنے گمبھیر نہ ہوتے۔ بلوچستان کے وسائل کے حوالے سے ہونے والے معاہدوں پر حقیقی قیادت کو نظر انداز کرنا حکومت کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ڈاکٹر مالک کا کہنا تھا کہ گوادر بلوچستان کی شہ رگ ہے۔ یہاں اس اہم ترین اسٹریٹجک اثاثے سے جب مقامی لوگ مستفید نہیں ہوں گے تو صورتحال کس طرح بہتر اور مزاحمت ختم ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر مالک بلوچ کا کہنا تھا کہ ریکوڈک کے حالیہ معاہدے میں بھی حکومت نے انتہائی عجلت میں تمام معاملات طے کیے، اسی لیے اس معاملے میں بھی لوگوں کے تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران بلوچستان میں فوجی آپریشن کے دوران بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کے کئی کمانڈر ہلاک ہو چکے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।